الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نماز کے مسائل، نماز کے طریقے کے تعلق سے گفتگو جاری ہے۔ سابقہ درس میں سجدے کی کیفیت، سجدہ کیسے کیا جائے گا، اس تعلق سے گفتگو ہوئی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، چنانچہ سجدے میں کیا دعائیں پڑھی جائیں گی اس پر گفتگو ہو۔ چنانچہ دونوں سجدوں میں مصلی نماز پڑھنے والا کیا دعا پڑھے گا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے تھے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجدے میں یہ کلمات کہتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ چنانچہ احادیث میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں مذکور ہیں جن کو آپ سجدے اور رکوع میں کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی دعا پڑھی جائے بہتر ہے۔ بڑی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں کئی دعائیں سجدے اور رکوع کی مذکور ہیں۔ رکوع سجدے میں دعا پڑھی جانے کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کچھ لمحے کے لیے تو دونوں اور دوسرا سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو ان دونوں سجدوں کے درمیان کیا دعا پڑھی جائے؟ دونوں سجدوں کے درمیان کیا دعا پڑھی جائے؟ چنانچہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یوں کہتے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب میری مغفرت فرما، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، مغفرت طلب کرنا چاہیے اور اس کے لیے کلمات رب اغفر لی کہنا چاہیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اس ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، رب اغفر لی اگر ہم کہتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں تو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نمازی کے لیے دونوں سجدوں میں سکون و اطمینان سے بیٹھنا ممکن ہوگا۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ممکن ہوگا، ورنہ عام حالت میں کیا ہو رہا ہے، ایک سجدہ کیے اٹھے اور پھر سجدے میں گرتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنے نہیں مل رہا، لیکن جب یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے تو ہم اطمینان سے بیٹھیں گے، دعا پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، تو اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان سکون و اطمینان سے اعتدال سے بیٹھنا ممکن ہو جاتا ہے اور جلدی جلدی سجدہ کرنے سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی نماز ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں کہ اگر کوئی جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو گویا اس کی نماز ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک دعا اور بھی ہے جو حدیث میں مروی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یوں پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی اور تیسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے کچھ لمحے بیٹھ کر ہی اٹھنا چاہیے۔ ایک رکعت کے لیے ہم نے 2 سجدے کر لیے، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے اور دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تو بیٹھنا رہتا ہے تشہد کے لیے۔ تیسری رکعت کے دونوں سجدے کر لیے، اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا، چوتھی رکعت کے بعد تو تشہد کے لیے بیٹھنا رہتا ہے۔ تو یہ جو پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد جو کھڑا ہونا ہوتا ہے تو کیا سجدے سے ڈائریکٹ کھڑا ہو جانا ہے یا کچھ لمحے رک کر کھڑا ہونا ہے؟ کچھ لمحے رک کر کھڑا ہونا ہے، اسی کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ کچھ وقت مدت رکنا ہے پھر کھڑا ہونا ہے، اسی کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ کچھ دیر آرام کر لینا، جلسہ بیٹھنا، استراحت آرام، کچھ دیر آرام کر کے اٹھنا۔ چنانچہ دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے قبل جلسہ استراحت کرنا چاہیے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، کچھ دیر بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ اب ہم جلسہ استراحت یعنی ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت پڑھنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لمحے بیٹھ کر ہی کھڑا ہونا ہے۔
चुनाचे मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज में ताक रकातों में होते, ताक रकात यानी एक रकात और 3 रकात, ताक रकातों में होते तो फौरन खड़े नहीं होते कि सजदा किए, एक रकात पहली रकात की, दोनों सजदे मुकम्मल हुई और फौरन खड़े हो गए, नहीं, फौरन खड़े नहीं होते बल्कि पहले ठीक से बैठ जाते, सजदे से उठते पहले ठीक से बैठ जाते फिर खड़े होते। ये बुखारी की रिवायत है। इस हदीस से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देखा। आप जब अपनी नमाज में ताक रकातों में होते तो फौरन खड़े नहीं होते, दोनों सजदों से फारिग होकर पहले ठीक से बैठ जाना चाहिए, पहले ठीक से बैठ जाना चाहिए और उसके बाद तीसरी और चौथी रकात के लिए खड़ा होना चाहिए, दूसरी और चौथी रकात के लिए, दूसरी और चौथी रकात के लिए खड़ा होना चाहिए। इस हदीस से मालूम होता है कि जलसे इस्तिराहत सुन्नत है, दूसरी रकात के लिए खड़े होने से पहले कुछ लम्हा बैठ जाना, चौथी रकात के लिए खड़े होने से पहले कुछ लम्हा बैठ जाना, ये सुन्नत है। इसी तरह जब हम खड़े होंगे तो जमीन पर टेक लगाकर उठना चाहिए, जमीन पर टेक लगाकर उठना चाहिए। अबू अय्यूब इब्न तमीमा रहमहुल्लाह अबू किलाबा से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि हमारे यहाँ मालिक बिन हुवैरिस सहाबी रसूल रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, तो उन्होंने हमें इसी मस्जिद में हमें नमाज पढ़ाई। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरी नियत नमाज पढ़ने की नहीं है, मेरी नियत महज सिर्फ नमाज पढ़ने की नहीं है कि मैं नमाज पढ़ लूं, बल्कि मैं तुम्हें ये भी दिखाना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ाते थे, किस तरह नमाज पढ़ते थे, ये भी बतलाना मकसूद है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना मेरा मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। हदीस के रावी अय्यूब कहते हैं कि मैंने अबू किलाबा रहमहुल्लाह से पूछा कि हजरत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज कैसे पढ़कर उन्होंने दिखाई, तो उन्होंने कहा हमारे इन शेख यानी अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह, यानी अम्र बिन सलमा तो एक दूसरे साहबी रसूल है, उनकी तरह कि जिस तरह ये पढ़ रहे हैं नमाज, इसी तरह मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी नमाज पढ़कर हमें दिखाई। यानी दोनों सहाबी जो हैं उनकी नमाज अल्लाह के रसूल की नमाज की तरह कि वो जिस तरह अल्लाह के रसूल पढ़ते थे वैसे ही ये दोनों सहाबी पढ़कर हमें दिखलाते हैं। अय्यूब कहते हैं ये शेख यानी अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु तकबीर पूरी तरह कहते थे और जब दूसरे सजदे से सर उठाते तो बैठ जाते और जमीन पर टेक लगाकर खड़े होते। पूरी रिवायत है, पूरी नमाज की तफसील, लेकिन जो हमारा मकसूद है वो जिक्र किए कि जब सर उठाते तो बैठ जाते, सजदे से सर उठाते तो बैठ जाते और जमीन पर टेक लगाकर खड़े होते, जमीन पर टेक लगाकर खड़े होते। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि जलसे इस्तिराहत सुन्नत, बैठ जाते फिर टेक लगाकर खड़े होते। मजीद ये कि जलसे इस्तिराहत से खड़े होते वक्त दोनों हाथ जमीन पर टिका कर खड़े होना भी सुन्नत है, जमीन पर टिका कर खड़े होना भी सुन्नत है। बाद लोग ये समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से जमीन पर हाथ टिकाकर खड़े होते थे, लेकिन ये ख्याल सही नहीं, बात ऐसी नहीं है, बल्कि ये सुन्नत है, टेक लगाकर टिका कर खड़ा होना ये सुन्नत है। इसीलिए अबू किलाबा रहमहुल्लाह ने हजरत मालिक बिन हुवैरिस और हजरत अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दोनों के हवाले से इसका खुसूसी जिक्र किया कि दोनों ऐसा करते थे। अल्लाह के रसूल बुढ़ापे में करते रहे या बीमारी की वजह से अगर गए तो ये दोनों सहाबी कर रहे हैं, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ऐसा करना सुन्नत है, ये बुढ़ापे की वजह से या कमजोरी की वजह से ये बात नहीं है। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि वुजू और नमाज जैसी इबादत की तालीम के लिए अमल करके दिखाना ज्यादा बेहतर तरीका, जबान से बतला देना ये ज्यादा बेहतर नहीं, बेहतर तरीका क्या है कि अमल करके दिखलाया जाए कैसे वुजू करना है, ऐसे नमाज पढ़नी है, और लोगों की तालीम के लिए अमल करके दिखाना रियाकारी और दिखावा नहीं, बात लोग कहते हैं दिखा, तो ये रियाकारी और दिखावा नहीं है। रियाकारी ये है कि आदमी लोगों को अपना अमल इसलिए दिखाए कि लोग उसकी तारीफ करें और दिल में उसे नेक समझे। आदमी की अगर नियत ये है इस मकसद से कर रहा तो फिर ये दिखावा होगा, वरना अगर वो तालीम देने के लिए अमल को सही तरीके से कैसे किया जाता है, जिस
اگر وہ کر رہا تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ چنانچہ جلسے استراحت سے اٹھتے وقت زمین پر کیسے ٹیک لگائیں گے؟ جب اٹھیں گے تو ٹیک لگانا ہے، اس کا ذکر ہوا، لیکن ٹیک لگانے کی کیفیت کیسے ہوگی؟ ہاتھ ٹکا کر کھڑا ہونا ہے، تو ہاتھ کو کیسے ٹکایا جائے گا؟ چنانچہ ازرق بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا جب وہ نماز میں سجدے یا تشہد سے فارغ ہو کر، سجدے سے فارغ ہوئے اب کھڑا ہونا ہے، تشہد سے فارغ ہوئے اب دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو جب کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ مٹھی کی طرح بنا کر، دونوں ہاتھ مٹھی کی طرح بنا کر زمین پر ٹکاتے، مٹھی کی طرح، اس طریقے سے مٹھی کی طرح بنا کر زمین پر ٹکاتے۔ میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کرتے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سجدوں کے بعد اور اسی طرح تشہد سے کھڑے ہوتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنا سنت ہے۔ اس حدیث میں دونوں ہاتھ ٹکانے کی کیفیت بھی بیان ہوئی ہے کہ دونوں ہاتھ مٹھی بنا کر زمین پر ٹکائے جائیں، پھر ان کے سہارے کھڑے ہوں۔ حدیث میں الفاظ لفظ ہے یعجنو آٹا گوندنا، یعجنو آٹا گوندنا، جس کا معنی اہل لغت نے بتایا ہے کہ مٹھی بنا کر آٹا گوندنے کی طرح دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے جائیں۔ جب آٹا گوندتی ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس طریقے سے وہی ہے کہ اہل لغت نے یہ معنی بتایا ہے، وہ حدیث کے الفاظ ہے کہ یعجنو، وہ مٹھی بنا کر، تو اب یعجنو کی کیفیت اہل لغت نے کیا بیان کی کہ یعجنو مٹھی بنا کر جس طرح آٹا گوندتے ہیں اسی طریقے سے زمین پر ٹکا کر اٹھنا ہے۔ تشہد سے اٹھنے کی کیفیت کہ آدمی جب تشہد مکمل کر لے، دعائیں پڑھ لے تو کیسے اٹھے؟ ازرق بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب وہ 2 رکعت سے یعنی تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے لگتے تو زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگاتے، تشہد سے اٹھتے تب بھی ہاتھوں سے ٹیک لگا کر اٹھتے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں سے یعنی ابن عمر کے بیٹے اور ابن عمر کے شاگردوں سے، ساتھیوں سے کہا شاید یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، شاید بوڑھے ہو گئے اس لیے کرتے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت ایسا ہی کیا جاتا ہے، یعنی سنت ہے، یہ طریقہ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو وہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے مزید وضاحت کے ساتھ کہ نہیں، نماز میں ایسا کیا جاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ نماز میں ایسا کیا جاتا ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہد سے اٹھتے وقت بھی دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے اور کمزوری کے سبب ہاتھ ٹکا کر اٹھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کو دیکھ کر ازرق بن قیس کو بھی یہ شبہ ہوا، ان کو بھی شک ہوا، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نماز میں ایسا ہی کیا جاتا ہے، یعنی یہ عمل عذر کی وجہ سے نہیں ہے کہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، یہ عذر ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں، بلکہ نماز میں اٹھنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ ٹیک لگا کر اور اس انداز میں ٹیک لگا کر اٹھیں۔ البتہ بعض لوگ ایسے ہی ٹیک لگا کر اٹھتے ہیں تو جائز اور درست تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ بہتر اور راجح طریقہ یہی ہے، کیونکہ یاجنوں کا جو لفظ استعمال ہوا ہے آٹا گوندنا، تو کہتے ہیں اہل لغت جو زبان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آٹا ایسے ہی گوندا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہاتھ ایسے بھی ہو جاتا ہے، تو کوئی اگر اس طریقے سے اٹھتا ہے تو اتنا حرج نہیں، لیکن بہتر اور راجح وہی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے ہی راجح قرار دیا اور اسے ہی سنت کے موافق قرار دیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی نمازیں نبی کے مطابق درست اور صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا